5 ایسے جھوٹ جو مولا علی علیہ السلام کے متعلق بولے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم ان 5 جھوٹوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی؟ کیا مولا علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان تھے؟ حضرت علی علیہ السلام نماز تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام اور اپنی پارہ جگر حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ تم دونوں نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ہمیں جگائے اور ہم نماز پڑھیں۔ یہ کہہ کر مولا علی علیہ السلام نے نماز تہجد پڑھنے سے انکار کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین، آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں اس کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا یہ سارے الزامات سچ ہیں اور ان الزامات میں کتنی سچائی ہے۔ کیا واقعی ہی مولا علی علیہ السلام نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی؟ کیا واقعی ہی مولا علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان تھے؟ اور کیا واقعی ہی مولا علی علیہ السلام نے نماز شب یعنی نماز تہجد پڑھنے سے انکار کر دیا تھا؟ ناظرین، ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیں۔ مولا علی علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگانا نئی بات نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ آپ کے باپ کافر تھے۔ جب محراب عبادت میں ضرب لگی تو کہا گیا کہ آیا آپ نماز بھی پڑھتے تھے؟ شراب پینے کی جھوٹی نسبت بھی اس کا حصہ ہے۔ گاہے بگاہے گٹھ ملا کر منافقین اپنے شوم سیاست کا مقاصد کی خاطر اس جھوٹے الزام کو دہراتے ہیں۔ اس بہتان کا تفصیلی جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے اس حدیث کی طرف اشارہ کہ جس کی گھٹ ملا کر دشمن آل رسول بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ نقل کفر ناباشد۔ حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے لیے کھانا پکایا اور ہماری دعوت کی اور شراب دی۔ جب شراب پی لی تو نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے کہا تو میں نے سورہ کافرون کی اس آیت کو پڑھا، لا اعبد ما تعبدون ونحن لا اعبد ما تعبدون۔ میں ان کو نہیں پوجتا ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، اور ہم لوگ اس کو پوجتے ہیں جنہیں تم پوجتے ہو، یعنی آیا میں تبدیلی کرتی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تک تم یہ نہ جان لو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ خود علماء اہل سنت کے بقول اس روایت کی سند ضعیف ہے، اس لیے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی منافقین کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سلام اللہ علیہ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد تو نفاق کی جگہ کفر نے لے لی۔ چنانچہ منافقین نے اقتدار میں آنے کے بعد جو کچھ اسلام کے ساتھ کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ممبروں سے اہل بیت علیہ السلام کو گالیاں دی جانے لگیں۔ کیا کہا جائے، جس ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے، اس ممبر پر بیٹھ کر امیر المومنین علیہ السلام کو گالیاں دی جانے لگیں، اور جب ان حرام کاموں سے دل ٹھنڈا نہ ہوا تو کردار کشی کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے جھوٹی روایات گڑوائی گئیں۔ ان جھوٹی روایات اور باطل روایتوں میں سے ایک امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب شراب نوشی کی جھوٹی تہمت بھی ہے، جسے منافقین بار بار بیان کر کے اپنی باطنی خباثت اور پلیدی کو آشکار کرتے ہیں۔ چنانچہ تمیمیہ نے اس باطل روایت کو امیر المومنین علیہ السلام کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے حجت بنایا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی دریا میں شراب ڈال دی جائے اور اس دریا کے کنارے گھاس اگ آئے، اس گھاس کو گھوڑا کھا لے اور میں علی اس گھوڑے پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، تو نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام شراب کیسے پی سکتے ہیں؟
یہ صرف بغض آل محمد ہے کہ جو ابھر کر باہر آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے شراب پی کر نماز بڑھائی۔ سوال یہ ہے کہ توہین صحابہ کا شور مچانے والے آخر کیوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ہونے والی گستاخی پر خاموش ہیں؟ کیا مولا علی علیہ السلام صحابی نہیں ہیں؟ کیا وہ صحابی رسول نہیں اور ان کے مطابق خلیفہ چہارم نہیں ہیں؟ اسی طرح چند سال قبل ڈاکٹر اسرار احمد نامی منافق نے بھی واصل جہنم ہونے سے چند روز قبل ایسی ہی بات کی تھی۔ دور حاضر کا ایک اور منافق محمد عبدالحفیظ اسلامی کا ایک مضمون روزنامہ صحافت لکھنؤ میں 20 مئی 2021 کو شائع ہوا، جس میں اس نے اس ناروا جھوٹ کو امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب کیا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قسم ہے اس کی جس نے دانہ چیرا پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ یا علی صرف مومن آپ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی آپ سے دشمنی کرے گا۔ منافقوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹا کہتا ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ منافقون میں آیا ہے، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ تو کیا جھوٹے منافق کی روایت قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رجس یعنی ناپاکی کو آپ سے اور آپ کی اہل بیت سے دور کرے اور آپ کو ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اس آیا کریمہ کی مصداق فقط 5 بابرکت ہستیاں ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس چادر کے اندر لے لیا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، ان کو بھی اندر لے لیا۔ پھر جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا آئیں اور ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا۔ پھر مولا مشکل کشا مولا علی علیہ السلام آئے اور ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا۔ اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام سے رجس کو دور رکھا۔ رجس ہر قسم کی پلیدی، گناہ، برائی کو کہتے ہیں۔ البتہ قرآن کریم میں کچھ خاص اشیاء کو نام با نام رجس کہا گیا ہے، ان میں سے ایک شراب بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو، شراب اور جوا اور فال کے تیر سب رجس ہیں جو شیطان کے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پالو۔ دشمن علی مولا علی علیہ السلام کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ گھڑی ہوئی روایات تو نظر آ جاتی ہیں مگر قرآن پاک کی آیات اور ان کی فضیلت نظر نہیں آتی۔ اختتام اس بات پر کرتی ہوں کہ نفس رسول مولا علی علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات کیوں لگائے جاتے تھے؟ جواب واضح ہے۔ اہل ثقیفہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم امام علی علیہ السلام جیسے ہو نہیں سکتے، لہٰذا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے جیسا بناؤ۔ ہمارے آباء و اجداد کافر تھے، لہٰذا ان کے آباء و اجداد کو بھی کافر کہو۔ ہم شرابی ہیں، لہٰذا ان کو بھی شرابی کہو۔ سب کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ بچپن میں ایک داستان سنی تھی کہ ایک گنجے کے پاس کچھ فرشتے آئے اور اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے سر پر بال ہو جائیں، بلکہ اس نے کہا کہ سبھی میری طرح گنجے ہو جائیں۔ گنجے کو خدا ناخن نہ دے جو سر کو کھجائے، کمینوں کو خدا اس قدر اختیار نہ دے کہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ خدا نے تو ان سے ہر رجس اور پلیدی کو دور رکھا ہے۔ سلام اللہ علی عبادک یا علی، لعنت اللہ علی اعدائک یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔
ناظرین اگر آپ کو ہماری حقیر سی کوشش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔